محبت میں اسلام بڑی قید و بند کے ساتھ ہے. ہمارا صرف ایک معاملہ ہے البغض للہ الحب للہ. ہم اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت, دوسرا کوئی معاملہ نہیں. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون ناراض ہو جا رہا ہے, اور اس سے کوئی ہمیں نہیں لینا دینا ہے کہ ہم سے کون خوش ہو جائے گا. ہمیں ایک بات کا خیال کرنا ہے, اللہ راضی ہوگا کہ نہیں, رسول راضی ہوگا کہ نہیں. رضا الہی کے لیے جو کام کیا جائے اس میں برکتیں ہوں گی, اس میں برکتیں ہوں گی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں. اور ایک بات اور بھی ہے, رضا الہی کے لیے آدمی نکلتا ہے تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اب رہا سوال اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یا جو بھی, اس میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا جائے کہ ان چیزوں کو شریعت اسلامی نے حرام قرار دیا, اسے حرام مانا جائے. اب دوسری طرف جسے شریعت نے حلال رکھا ہے اسے حرام کہہ کر شریعت کے منہ میں اپنی زبان نہ ڈالی جائے. نبی کی ولادت کو, ولادت کے دن کو جو حرام کہتے ہیں, جناب والا یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا. جس چیز کا شریعت اسلامی کے اندر جائز ہونا یا ناجائز ہونا کلیئر ہو. اب ایک چیز یہ ہے, ایک بات فہرست ناجائز کی ہے, جائز کی نہیں ہے. اور دنیا کا مزاج ہے, یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی سے تھوڑی پوچھا جائے گا. ایک مشکوک شخص آ جائے تو اس سے دبے لفظوں میں پوچھ لیا جائے گا, بلدیت معلوم ہے. پتہ یہ چلا ناجائز سے تحقیق کی جاتی ہے, جائز سے نہیں کی جاتی. ناجائز کی تحقیق کی جاتی ہے, جائز کی نہیں. قرآن کریم کے اندر انما الخمر والمیسر والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, پتہ یہ چلا ایک فہرست بنا دی گئی کہ شراب, مردار, خون, غیر خدا کے نام پر ذبح, یہ ساری چیزوں کا ایک بنا دیا گیا کہ یہ حرام ہیں. اب کوکنگ سینٹر کی کتاب تھوڑی ہے قرآن کہ آپ پیپسی کی باٹل اٹھا کے پوچھیں قرآن میں لکھا ہے نہیں. شربت اٹھائیں قرآن میں لکھا ہے, پلاؤ اٹھا کے کھائیں قرآن میں لکھا ہے. قرآن کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے, بتا دیا گیا یہاں نو انٹری ہے, بس ختم. روڈ پر انٹری کا بورڈ نہیں لگایا جاتا, نو انٹری کا بورڈ پر لگایا جاتا ہے. نو انٹری لگائی جاتی ہے. جہاں نو انٹری ہے یہ نہیں کرنا ہے. اگر نو انٹری کراس کریں گے تو آپ باغی ہیں, اور انٹری کو نو انٹری بنائیں گے تو بھی آپ مجرم ہیں. دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں. تو ہم نبی کی ولادت کا جشن اور جلوس منائیں, شان سے منائیں, اس انداز میں منائیں جس طریقے سے مدینہ طیبہ کے اندر منایا گیا تھا آمد مصطفیٰ کا جلوس. مدینہ پاک کے اندر میں نے ضمناً بتایا تھا, آپ غور کر لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ سوال آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, نبی کے میلاد منانے کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ہفتے منا رہے ہیں یا حدیث سے ثابت ہو گیا. اب رہا سوال کس طرح سے, تو اس طرح سے نبی کو حکم نہیں دیا گیا. نبی سے کہا گیا قل, اے محبوب آپ کہہ دیجیے, یعنی نبی سے کہنے کے لیے کہا گیا, نبی سے کہلوایا گیا. کیا؟ بفضل اللہ, اللہ کے فضل پر, وبرحمتہ, اور اس کی رحمت پر. کیا کرنا ہے؟ فلیفرحوا, فلیفرحوا, خوشی مناؤ. تو منانا ہمیں حکم دیا گیا, منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب حکم دینے والے سے یہ پوچھنا بددیانتی ہے, آپ ہمیں حکم تو دے رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. یہ اختیار کس نے دے دیا؟ یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پوچھیں؟ یہ دریدہ دہنی ہے, یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. ہم حکم کی تعمیل کریں گے, یہ نہیں پوچھنے والے یا رسول اللہ آپ کیسے کر رہے ہیں. ہم یہ کہ فلیفرحوا, اب فلیفرحوا میں کیسے خوشی منانی ہے. وضاحت ہو رہی ہوا خیر مما یجمعون. اچھا, اس میں ایک پوشیدہ بات ہے, پھر یہاں بات کا آ گئی کہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. اس سے معلوم یہ ہوا یہ جو شیرنی لائی گئی یہ اس سے بہتر ہے جو پیسہ بچا کے رکھا گیا. یہ جو لائٹنگ کی گئی یہ اس سے بہتر ہے جو ہوا خیر مما یجمعون, جو جمع کر کے رکھا گیا. یہاں یہ فتوے نہیں لگتے کہ اس میں لڑکی کی شادی ہو جاتی, اس میں غریبوں کا علاج
اخراج ہو جاتا. نہیں جناب, فَلْيَفْرَحُوا, خوشی مناؤ, هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. تو یہ ہے, اس لیے یہ نصیبے کی بات ہے, یہ مقدر کی بات ہے, یہ نصیبے اور مقدر کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور کریں نا. کہیں پہ بھی پروردگار عالم نے جہاں اپنے محبوب سے تعلق جوڑا وہاں ایک کرائیٹیریا بنایا. جہاں جس عبادت میں محبوب کا ذکر ہو وہاں ایک کرائیٹیریا بنایا ہے. وہاں یا ایھا الذین آمنو لگا دیا, ایمان والا لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا پلیٹ فارم جو ہے اس میں رسول ہیں, اور رسول کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر جانچنے کی سب سے بڑی مشین وہ محبت رسول ہے. وہ محبت رسول ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب چیزیں جو ہیں. اب ایک بات یہ ہے کہ محبت رسول کا معیار ہمیں اسی انداز میں رکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کا کیا عمل ہے. اکثر یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ 23 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے اور 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے 63 سال کی حیات میں ایک دکھا دو. اگر یہ بات سچی ہے تو ایک دکھا دیں گے. بھئی جتنے کا سوال کیا اتنا تو دکھائی دے گیا. اگر آپ اور کہتے تو اور دکھا دیتے. ہم اتنا ہی بات کرتے ہیں جتنا سوال اتنا جواب. ایک دکھا دو نبی کی حیات میں تو ایک دکھا دوں گا, ایک دکھاؤں گا, سیم وہی دکھاؤں گا جو ہم کر رہے ہیں. کچھ بھی فرق نہیں رہے گا. جتنا ہم کر رہے ہیں ابھی اتنا دکھائیں گے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام کے اندر جو چیزیں جائز ہیں, جو کتابوں کے اندر ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ, جو کتابوں کے اندر تمہارا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. پرابلم یہ ہے ہماری بدنامی ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور تم سارا تمغہ اپنے عالموں کی بنیاد پر سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو گستاخی پر. ہمارے وہاں جہالت کی غلطی ہے, تمہارے وہاں عالموں کی غلطی. تمہارے علماء کتابوں میں لکھ کے گئے اور ہمارے جہلاء عمل کر رہے ہیں. تو ایک معیار تو ہے, مگر معیار بھی کتنا 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 ڈفرنس معیار ہے. ہمارے وہاں کے جاہل جو نہیں کرتے وہ ان کے بڑے بڑے عالم کر رہے ہیں. یہ معیار ہے, یہ معیار ہے. اس لیے اولد ہم جنس با جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. فارسی کا مقولہ ہے. ایک کیٹیگری کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں جس کا جو معیار ہے, معیار سمجھ میں آیا. ابھی آپ نے دیکھا توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, اور توبہ بھی اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ مت پوچھیے وہ جو میں نے کہا تھا وہ. اب آپ سوچئے 1400 برس کے بعد میلاد نہ منانے والوں کے گھرانے میں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا. ابھی 5 روز پہلے پڑوسی ملک کے ایک مولوی صاحب